بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو جلد کروا دی جائے۔ قاری صاحب نے درخواست کو قبول کیا، لیکن گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ سب ساتھیوں نے میری گفتگو کے بعد دیگر علماء کی گفتگو بھی سننی ہے، وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، صحابہ کے ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک آیت کو رکھا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہو، آپ ہدایت پہ نہیں ہو سکتے۔ اولئک هم الراشدون مفلحون متقون، یہ تمام کی تمام صفتیں آپ صحابہ کے بارے میں علماء سے سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو جہالوی اور جہلمی کے سارے فلسفوں کو زمین بوس کر دیتی ہے، چاہے مہاجر صحابہ ہوں، چاہے انصار ہوں، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد کے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ صحابی رسول ہو، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں براہ راست بغیر عذاب کے داخل فرما دیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف کس قدر بلند ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک نے اگر صرف ایک سیکنڈ، مثالاً سمجھا رہا ہوں، ایک سیکنڈ نبی کی مصاحبت میں گزارا حالت ایمان میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع کے اوپر جتنی احادیث ہیں آپ ان کا مفہوم اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا حالت ایمان میں، جس آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا حالت ایمان میں، اس آنکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن حدیث کے اگلے ٹکڑوں کی طرف آپ نے غور نہیں کیا۔ چلو یہ تو وہ تھے کہ جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو چوما، جن کی نظروں نے رسول اللہ کے رخساروں کا، رسول اللہ کے چہرے کا بوسہ لیا، ان آنکھوں کے اوپر تو جہنم کی آگ حرام ہو گئی، لیکن اگلے ٹکڑوں پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ آنکھیں اتنی مبارک ہیں، اتنی مقدس ہیں کہ ان آنکھوں کا جن آنکھوں نے دیدار کر لیا، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی صحابہ کی آنکھوں کا دیدار کرنے والے، صحابہ کے چہروں کا دیدار کرنے والے، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ یہ صحابیت کا اثر ہے جو منتقل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ صحابہ کا ایک سٹیٹس ہے۔ بعض لوگ آپ کو مغالطہ ڈالتے ہیں، جی فتح مکہ سے پہلے ایسے تھا، فتح مکہ کے بعد کے صحابیوں کا یہ درجہ ہے۔ کوئی بھی صحابی ہو، ایک حدیث اگر سمجھ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی صحابی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدری ہو، احد سے پہلے ہو، فتح مکہ سے پہلے ہو، فتح مکہ کے بعد ہو، میرا کوئی بھی صحابی، یعنی جس نے صرف ایک سیکنڈ، ایک لمحہ یا ایک مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا، چاہے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا، چاہے ایک مرتبہ کیا، اس کے بعد وہ کبھی چاہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے صحابہ کے بارے میں، یہ حدیثیں بھی متعدد ہیں، علماء نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو صحابی رسول کو برا کہے اس کے اوپر فرشتوں کی، رسولوں کی لعنت ہوتی ہے۔ رسول اللہ یہ مقام و مرتبہ آپ کو ایک اور انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ میرے صحابی کے ساتھ موازنہ، میرے صحابی کے ساتھ مقابلہ کبھی سوچنا بھی نہ۔ کیا مثال دی، کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے، اور جو گمراہی کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से यानी मेरे सहाबा के बाद आने वालों में से कोई शख्स खड़ा हो, वो क्या करे? सोने और चांदी के पहाड़ अल्लाह की बारगाह में खर्च करे। फिर एक खड़ा हो वो हीरे जवाहरात के कर दे, फिर एक खड़ा हो करेंसी के कर दे, फिर एक खड़ा हो दिरहम और दिनार के कर दे। कितने कितने पहाड़? ओहद पहाड़ 9 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक आदमी उठा खलूस नीयत से। इतना ज्यादा सोना, आप बताइए ओहद पहाड़ जितना सोना हो, पूरी दुनिया की शायद मसाजिद उस खर्चे से चल जाएं, पूरी दुनिया के मदारस चल जाएं, वो अल्लाह की राह में खलूस नीयत से खर्च करे। रसूलुल्लाह आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपके और मेरे अकल में जहलमी और जहालवी के मुगालते तो आ जाते हैं, ये हदीस नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद पहाड़ जितना सोना चांदी क्यों ना हो, मफहूम, हीरे जवाहरात क्यों ना हो, करेंसी क्यों ना हो, दिरहम और दिनार क्यों ना हो, वो बंदा अजर सवाब में मेरे किसी एक सहाबी के आध हाथ के खर्च किए हुए सोने के बराबर, चांदी के बराबर, करेंसी के बराबर नहीं, मेरे किसी भी सहाबी के आध हाथ खर्च किए गए जौ के बराबर, गल्ले के बराबर, मुराद ये है आटे के बराबर, चीनी चावल के बराबर। एक बंदा ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे और मेरा सहाबी अगर आध हाथ गल्ला खर्च करे तो मेरे सहाबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सोने के पहाड़ खर्च करने वाले से ज्यादा अजर सवाब इनायत करता है। बताइए, सोने का पहाड़ खर्च करने वाला सहाबी के एक आध हाथ आध मुद का गल्ला जो है उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता। और यहां से कोई उठे सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर हर्जा सिराई करना शुरू कर दे, वो जहलम का मिर्जा अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों के साथ की वजह से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तहकीक हो रही है, FIA में केस लगा है, इंशाअल्लाह उसको सदा दिलवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो उसने तौहीन की है, जो सैयदना मुआविया के बारे में हर्जा सराई करता है, आप मुझे एक बात बतलाइए। हाय इमाम इब्न तैमिया किस वक्त याद आए, उनका अजीबो गरीब कौल है। उन्होंने कहा राफिदी और उनके जो गुमाश्ते हैं ये यहूदियों और ईसाइयों से बदतर हैं। वजह, यहूदियों ईसाइयों से बदतर कैसे हो सकता है? इब्न तैमिया ने कहा इसलिए हो सकता है, इसलिए है कि यहूदियों में से भी किसी यहूदी को यह जुर्रत ना हुई कि मूसा के साथियों को बुरा कह सके। ईसाइयों में से किसी ईसाई ने यह गुनाह नहीं किया, यह हरकतें बद नहीं की कि ईसा के किसी साथी को बुरा कह सके। और उम्मत के अंदर एक गिरोह पैदा हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ससुर भी बुरे, रसूलुल्लाह के दामाद भी बुरे, रसूलुल्लाह की बीवियां भी बुरी, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार भी बुरे। ये किस किस्म का अकीदा है? ये किस किस्म का मुगालता है? ये वो राफदी फिक्र है कि ये लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम के बेटे के सीनों को टटोला, दिलों को टटोला, फिर कायनात के जो सबसे मुकद्दस और मुहतरम दिल थे उनके ऊपर नबुव्वत के ताज को सजा दिया, और उन दिलों में से जो सबसे मुत्तकी था, जो सबसे पकीज़ा था, जो सबसे आला था, जो सबसे अरफा था, उसके सर के ऊपर खत्म नबुव्वत का ताज रख दिया। ये तो बात होगी नबियों की। उसके बाद औलादे आदम में से हर दिल को टटोला गया। नबियों के बाद सबसे मुकद्दस और मुतहहर दिल जिनके अल्लाह ने पाए, अल्लाह ने उन्हें मेरा सहाबा बना दिया, किसी को वजीर बना दिया, किसी को मुशीर बना दिया, किसी को सुसर बना दिया, किसी को दामाद बना दिया। सुसर अबू बकर, उमर, अबू सुफियान। और मेरे भाइयों, ये आपको मुगालता देता है कि झगड़ा सैयदना अमीर मुआविया का है। अल्लाह की कसम, आप राफदी फिक्र को उठा के देखें, क्या सैयदना मुआविया का झगड़ा? उनकी जुबान के शर से तो अम्मी आयशा नहीं बची, अम्मी हफ्सा नहीं बची, अबू बकर उमर नहीं बचे। ये सहूलतकारी ये किस लिए की जा रही है? कुरान पाक का एक असलूब आपके सामने रखूंगा और सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से चंद बातें करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत जिक्र है। वो सुन्नत आपने, अल्लाह की सुन्नत किस हवाले से है? आपने कुरान पाक के अंदर, पूरा कुरान पाक उठाएं,
اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے رسول اللہ کے دفاع میں آیتیں نازل کی ہیں، لیکن امتیوں میں سے کسی امتی کا اس طرح دفاع اللہ نے نہیں کیا جس طرح صحابہ کا کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ بتائیے اللہ کی یہ سنت ہے، کوئی شخص صحابی کے بارے میں کوئی لفظ کہے اس کے اوپر پلٹا دیے جائیں۔ انہوں نے صحابہ کو کہا یہ معاذ اللہ سفہاء ہے، اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، صحابی سفہاء نہیں ہے، صحابی کو سفہاء کہنے والے تم سفہاء ہو۔ جو لفظ صحابی کے بارے میں کہا گیا اللہ نے اسی کو پلٹایا اور ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کی غیرت صحابہ کے بارے میں یہ ہے، اگر کوئی یہ کہے گا میں صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں، اللہ کہے گا تو صحابہ کا ٹھٹھا نہیں اڑاتا، میں اللہ تیرا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ آپ نے یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ کوئی صحابی کو برا کہے آپ نے کہنا تو دنیا کا سب سے بڑا برا، کوئی صحابی کو بے ایمان کہے تو دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان۔ عام فہم بات ہے، عام فہم، لاجیکلی، عقلی، منطقی، حدیث رسول سے استدلال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کہ بے ایمان ہے، کافر ہے، لعنت کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہ تو بے ایمان ہے، بے ایمان ہے، تو کافر ہے، تو اگر وہ نہ ہو تو بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ایک مسلمان کو بے ایمان کہہ دینے سے، ایک مسلمان کو کافر کہہ دینے سے اگر تیرا الزام جھوٹا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ رضی اللہ کی سند اتارے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کی سند اتارے، اس کے بارے میں تو یہ کہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، یہ بے ایمان تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے سارے بے ایمان ہو گئے، 4 باقی رہ گئے، یہ عقیدہ اختیار کرنے والا کیا اس کو نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ بے ایمان نہیں ہے، تو بے ایمان ہے؟ سیدنا معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں، مرزا جہلمی تو جہنم کی طرف بلانے والا۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور کس قدر باطل استدلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اس کے جھوٹے فلسفے من گڑت تشریحات کا رد بھی آپ یاد کیا کرے۔ رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ کیوں سردار ہے؟ کیوں سردار ہے؟ یہ میرا بیٹا ان قریب اس حدیث کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں تو مرزا جہلمی کا وہ سارا پراپوگنڈا اور مغالطہ زمین بوس ہو جائے گا۔ ان قریب فیاتین عظیمتین من المسلمین، فیاتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا فیاتین 2 گروہوں میں، عظیمتین، رسول اللہ جن گروہوں کو عظیم کہہ رہے ہیں اور کس کا کہہ رہے ہیں؟ من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین یہ صلح کروائے گا۔ یہ اس لیے میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ صلح کس طرح ہوئی؟ صلح کا سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کے ان کو متفقہ اجماعی واحد خلیفۃ المسلمین مان لیا۔ سیدنا حسن نے ان کو بڑا مان لیا، ان کو خلیفہ مان لیا جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے، جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ فیہ باغیہ کی تشریح میں حدیث پیش کرتا ہے اور جہالت مرکب ہے، اپنی من چاہی تشریح، پوری امت کو پتہ ہے جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کون سا تھا؟ خارجیوں کا گروہ تھا، خارجیوں کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ضمنی طور پہ، پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے حوالی رسول، حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں لینے والے، طلحہ اور زبیر شہید ہوئے۔ جو عشرہ مبشرہ کیا لقب پانے والے ہیں
وہ شہید ہوئے کس کے لشکر کی طرف سے؟ میں صرف الزامی ایک بات کر رہا ہوں، کس کے لشکر کی طرف سے؟ سیدنا علی کے لشکر کی طرف سے۔ حتیٰ کہ وہ قاتل سیدنا زبیر کا جب سر مبارک لے کے حضرت علی کے پاس آیا تو حضرت علی نے اس کو داد نہیں دی، کیا کہا تھا؟ اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اگر سیدنا علی کے لشکری نے سیدنا زبیر کو شہید کر دیا تو اس کا الزام حضرت علی بھی آئے گا، اگر کسی خارجی نے سیدنا عمار کو قتل کر دیا تو اس کا الزام کیا سیدنا امیر معاویہ پہ آئے گا؟ یا تو ترادو قائم کرنا چاہتے ہو تو کرو، اگر ان کے لشکر نے کیا مجرم وہ ہیں تو ان کے لشکر نے کیا تو مجرم یہ ہے۔ معاذ اللہ، ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، خارجیوں کا گروہ تھا، فتنے بازوں کا گروہ تھا۔ اور سیدنا امیر معاویہ، ان کے ذاتی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ۔ مرزا جہلمی یہ حدیثیں آپ کو کبھی نہیں سنائے گا، اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اللہ اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اسی لیے صحابہ اور اکابرین اور تابعین یہ کہتے تھے اللہ کی قسم اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہی مہدی ہے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب عذاب، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو عذاب سے بچا، اس کو علم دے، کاتب وحی ہے، فتح مکہ سے پہلے قبول اسلام کی ہے۔ علماء آپ کو بتائیں گے یوم حنین کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا جن مومنوں کے بارے میں تذکرہ ہے، سیدنا امیر معاویہ ان میں شامل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا سارے کا سارا جنتی ہے۔ اس کے ایڈمرل کون ہیں؟ اس کے امیر البحر کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ معین طور کے اوپر بھی جنتی ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہے، اور مرزا جہلمی کہہ رہا ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان کے گھر رسول اللہ سو گئے، اچانک بیدار ہوئے، ہنس رہے ہیں خوشی سے، مسرت سے، کھلکھلا رہے ہیں، مسکراہٹ واضح ہے۔ ام حرام بنت ملحان رسول اللہ کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے رسول یہ خوشی یہ کس وجہ سے ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے میری امت کے کچھ لوگ سمندر پہ تختے ڈالے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اللہ کے رسول میری بھی دعا کیجئے، میں بھی اس جہادی مارکے میں شریک ہو جاؤں اور اس میں شہادت کا رتبہ پالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دوبارہ خواب آئی۔ ام حرام نے پھر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک فضیلت بیان کی جس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں، تو ام حرام نے کہا اللہ کے رسول اس میں بھی میں شامل ہو جاؤں؟ کہا نہیں، آپ پہلے میں شامل ہو چکی ہیں، اور آپ کو آپ کی زندگی میں شہیدہ بحر کہا جاتا تھا۔ وہ لشکر کس نے روانہ کیا؟ کس کے دور میں روانہ ہوا؟ امیر البحر سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ یہ وہی امیر معاویہ ہیں جن کے بارے میں یہ مرزا جہلمی ہردہ سرائی کرتا ہے، جنہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن کے اندر رسول اللہ کے ناخن بھی رکھ دینا، رسول اللہ کے بال بھی رکھ دینا۔ یہ اس قبر کے اوپر عذاب کا قائل ہے، معاذ اللہ۔ کیسی باتیں کرتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں انسان کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ کچھ باتیں باقی علماء آپ سے باتیں کریں گے، لیکن کچھ بات میں اسلامی نظام کے حوالے سے اور تحریک کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک نظام وہ ہے جو انسان نے بنایا، سیکولرزم، کمیونزم، اشتراکیت، مختلف سرمایہ دارانہ نظام، آج کل جتنا بھی ہے الہادی نظام۔ انسان نظام کیوں بناتا ہے؟ انسان نظام بناتا ہے انسانوں کی سہولتوں کے لیے، اپنی عقل لڑاتا ہے، اپنا فکر لڑاتا ہے، اپنا غور و فکر کر کے یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر یہ نظام لاگو کر دیا جائے تو بہتری آ جائے گی، معاشرے میں امن آ جائے گا، معاشرے میں سکون آ جائے گا، معاشرے میں معیشت بہتر ہو جائے گی۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ مخلوق نے۔ ہم سب جو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا، ملحد، بے ایمان، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے میں مخلوق ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں مخلوق ہوں، خالق نہیں ہوں۔ وہ اگرچہ رب کا ان تصورات میں انکار کرتا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر دو باتیں متفق ہیں، ایک موت کا انکار
ملحد بھی نہیں کر سکتا، ایک مخلوق ہونے کا انکار ملحد بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو اللہ کے فضل سے کیا ہیں؟ مسلمان۔ لیکن آپ اور میں مسلمان ہونے کے باوجود جس نظریے کے اوپر کھڑے ہیں ان سے ڈر جانا چاہیے۔ ہم صحابہ کے بارے میں تو دفاع کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہماری عقلوں پہ ایسا پردہ ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ خالق ہے، خالق نے جو مخلوق کے لیے نظام بنایا اس سے بہتر مخلوق نہیں بنا سکتی۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ جو نظام دے گا اس نظام سے بہتر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی، وہ اسلام تو جی پرانا سسٹم ہے جی، 1400 سال پہلے کا نظام ہے جی، اس وقت کمپیٹیبل تھا، اس وقت مطابقت رکھتا تھا۔ اب اشتراکیت ہونی چاہیے، اب کمیونزم ہونا چاہیے، اب سیکولرزم ہونا چاہیے، اب سرمایہ درانہ نظام ہونا چاہیے۔ یہ مغالطہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ آپ کو بعین اسی طرح گمراہ کیا جا رہا ہے جس طرح یورپ کے اندر سے ریاست میں سے دین کو دیس نکالا دیا گیا، دین اور ریاست کو الگ کیا گیا۔ آج کا سرمایہ درانہ نظام، آج کا سیاسی نظام آپ سے اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے؟ مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے؟ سیاسی گفتگو کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار اور وڈیروں کو کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل میں سیاسی لیڈر بھی ان کے نبی ہوا کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، قائد لیڈر بن جاتا تھا۔ میری امت میں نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کی امت میں نبی آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ میری امت میں نبی نہیں آئیں گے، لیکن میری امت میں میرے وارث آئیں گے۔ میری امت میں میرے وارث آئیں گے۔ میری امت میں میرے وارث کون ہوں گے؟ بتائیے، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، علماء نبی کے وارث ہوں گے۔ مراد نبی نہیں ہوں گے لیکن نبی کے وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے جی؟ منبر رسول کے وارث، بس۔ سیاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، تخت رسول کے وارث نہیں ہوں گے، معاشرت رسول کے وارث نہیں ہوں گے، معاملات رسول کے وارث نہیں ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ صرف منبر رسول کے وارث ہوں گے۔ منبر رسول پہ تو اور میں متفق ہیں، زانی کھڑا نہ ہو، شرابی کھڑا نہ ہو، اگر کھڑا ہو جائے اس کو منبر سے اتار دیا جاتا ہے۔ آپ گوارا کریں گے کہ منبر رسول کے اوپر کوئی زانی کھڑا ہو؟ اللہ کا شکر ہے اتنا ایمان باقی ہے، لیکن صرف اتنا ہی باقی ہے۔ تخت رسول کے اوپر، خلافت رسول کے اوپر، ریاست رسول کے اوپر زانی آ جائے، چور آ جائے، کرپٹ آ جائے، بے ایمان آ جائے، نہ آپ کا ضمیر جاگے گا نہ میرا ضمیر جاگے گا۔ ہم اسلامی نظام کے دعوے دار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اللہ کی نہ سیاست کی سمجھ آئی نہ نظام کی سمجھ آئی۔ اور میرے بھائیو، یہ نظام ایک صدی کے لیے نہیں آیا، 2 صدیوں کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک کے لیے ایک کلیہ فارمولہ ہے۔ کیا فارمولہ ہے؟ 1400 سال پہلے آیا، معاشرے میں ڈکیتی ختم، چوری ختم، زنا ختم، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس نظام کا مطالعہ کر کے، سبحان اللہ، کہ آپ کو زنا کے گواہ نہیں مل رہے، لیکن مائدے اصل میں آ رہے ہیں اللہ کے رسول، ایسا نظام آ چکا ہے، مجھے سزا دے دیجیے، اقرار جرم کرتا ہوں۔ شبیبہ پیغام دیا، اقرار جرم از خود آ کے کر رہی ہیں، گواہ موجود نہیں ہے۔ نظام آیا، اتنا خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی، از خود پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اسی دنیا میں سزا بھگتنا چاہتا ہوں تاکہ ارب سال کی زندگی بہتر ہو جائے۔ یہ نظام کے اثرات ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں یہ نظام اس وقت تھا، یہ بات بھی سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کے بعد جب تک بھی یہ نظام معاشرے میں رہا، معاشرے سے زنا ختم ہوا، چوری ختم ہوئی، ڈکیتی ختم ہوئی۔ اس کی ایک مثال دے کے بات کی طرف آتا ہوں۔ آج خلیجی ممالک اور سعودی عرب کی صرف مثال دے رہا ہوں، انہوں نے رسول اللہ کے نظام کیا ایک جز کی بات ہو رہی ہے، ایک جز نافذ کیا، وہ کیا؟ حدود اللہ، بڑا اہم جز ہے، چھوٹا جز نہیں ہے۔ حدود اللہ کو نافذ کیا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں پڑھے لکھے کہ جی اجتہاد ہونا چاہیے ان معاملات کے اوپر، کہ جی وہ 1400 سال پہلے کا جو سسٹم تھا وہ آج وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ ہیں،
آپ مجھے بتائیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد سعودی عرب میں حدود اللہ کو نافذ کیا گیا. ایک مثال دے رہا ہوں, سارے خلیجی ممالک کا بھی آپ جائزہ لے لیجئے جہاں جہاں حدود اللہ نافذ ہیں. آپ اٹھائیے گوگل, آج کل تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, آپ سرچ کیجئے سعودی عرب میں پورے ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں ملا کر, چوری, ڈکیتی, قتل, زنا, ہر قسم کا جرم ملا کر ایک دن میں سعودی عرب میں جتنے جرم ہوتے ہیں, ایک سال میں سعودی عرب میں جتنے جرم ہوتے ہیں وہ نیو یارک میں ایک دن کے جرائم سے کم ہے. آپ سرمایہ دارانہ نظام کس نے بنایا تھا؟ انسانوں نے. اس کے ایک دن کے جرائم مد مقابل اسلامی سسٹم کے جرائم کا آج 1400 سال بعد جائزہ لے لیجئے, ایک سال کے جرم بھی اتنے نہیں بنتے جتنے نیو یارک میں ایک دن کے ہیں. آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ مسجد کا مولوی مسجد میں تو آگے کھڑا ہوگا, آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ عالم دین نہ بھی ہو, قاری ہو, قرآن کو تلاوت کرنے والا ہو, آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے. آپ اور میں اپنے مدارس کے اندر بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ دین کا طالب علم بن جائے گا, رہنما بننے کے لیے, مقتدا بننے کے لیے, پیشوا اور رہبر بننے کے لیے. لیکن جب وہ دین کا مکمل طالب علم بن جائے گا, باہر نکل کے نعرہ لگائے گا نواز شریف زندہ آباد, عمران خان زندہ آباد. دین کا طالب علم اس لیے بنایا گیا. دین کا طالب علم علماء انبیاء کے جو وارث ہیں, تخت کے وارث نہیں ہیں, سیاست کے وارث نہیں ہیں, معاشرت اور معاملات کے وارث نہیں ہیں. کیا علماء کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ نظام مصطفیٰ, نظام اسلام کے مد مقابل آپ کس کے بندے؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں. آپ کس کے بندے؟ میں پی ٹی آئی. آپ بھٹو. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم یہ ایک ایسا کلیہ اور فارمولا ہے. ایک فارمولا ہوتا ہے, ایک دفعہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جائے, H2O, 2 ہائیڈروجن ایٹم ہو, 1 آکسیجن ایٹم ہو, ہمیشہ کیا بنے گا؟ پانی بنے گا. ہمیشہ 1400 سال پہلے بھی پانی بنے گا, 1400 سال بعد بھی پانی بنے گا. اسلامی نظام بھی جب بھی آئے گا معاشرے سے زنا کو ختم کرے گا, چوری کو ختم کرے گا, ڈکیتی کو ختم کرے گا, معیشت کو اتنا اوپر لے جائے گا, میں اور آپ ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہوں گے, لینے والا نہیں ملے گا. لیکن عقل پہ پردہ سرمایہ دارانہ نظام نے, سیکولر نظام نے آپ کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں یہ مغالطہ ڈال دیا, مولوی دا سیاست ہی کوئی کام نہیں, مولوی سیاست نہ کرے, مولوی کا یہ پیراڈائم نہیں ہے, مولوی کا یہ باب نہیں ہے, مولوی عالم اس میں داخل نہ ہو تاکہ ساری زندگی تم جاہلوں کے پیچھے لگے رہو, جاہلوں کے نعرے لگاتے رہو, جاہلوں کو ووٹ دیتے رہو. کب جاگو گے؟ اور اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو اس آئین, اس قانون, اس دستور کے ماتحت رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ بلٹ کی بجائے بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کا سوچ تو پیدا کرو. آج ہو سکتا ہے یہ آواز ہماری نکار ہاننے میں ایک توتی کی کیفیت رکھتی ہو, لیکن سوچ پیدا ہوگی تو حلقے بنائے جائیں گے, سوچ پیدا ہوگی تو سٹرگل کی جائے گی. آج دکھ کا مقام ہے, دکھ کا مقام ہے. 75 برس پاکستان کو بنے ہوئے بیت گئے. حقیقت میں اسلام پسندوں کی بات کی ہے, دیوبندی بریلوی بھائیوں کی بات الگ ہے. اہل حدیث کی ان 75 سالوں میں ایک یونین کونسل ایسی نہیں جو اپنے مسلک کی بنیاد پر جیت سکے. ایک ایم پی اے کی سیٹ نہیں ہے, ایک ایم این اے کی سیٹ نہیں ہے. وہ آپ اگر متحد اور متفق ہو جائیں, اللہ کی قسم آپ کو ان سرمایہ دارانہ نظام کے جو سرحیل ہیں, ان پارٹیوں سے کبھی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ آپ کے پیچھے ترلے کرتے ہوئے, منتیں کرتے ہوئے آئیں کہ اللہ کے لیے ہمارے ساتھ چلیے. ہم اتحاد کی سیاست کے قائل ہیں, ہم اتحاد کی سیاست کے قائل ہیں, لیکن اس بات کے اوپر قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نظام نیچے ہو, سرمایہ دارانہ نظام اوپر ہو. اس چیز کے قائل نہیں ہے. اتحاد ہو سکتا ہے, اتحاد کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ جب جتھا سازی نہیں کرتے, جب آپ تنظیم سازی نہیں کرتے, جب آپ اپنی حلقائی سیاست نہیں کرتے, تو ظاہرہ ووٹ ابھی اس مجمع کے اندر آپ سروے کرا لیں, کس کو ووٹ دیا؟ نون لیگ کو. کس کو دیا؟ آدھی نے پی ٹی آئی کو دیا ہوگا, آدھی نے اسلامی جماعتوں کو دینے والے شاید 4 یا 5 یا 10 افراد موجود ہوں, اسلامی نظام کے سپورٹر 10 ہوں. کس کو ووٹ دیا؟ نون لیگ. کس کو؟ اور ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا ہے, جاؤ علماء سے فتویٰ لو
جن پارٹیوں کو تم نے ووٹ دیا انہوں نے پاس کیا، تینوں پارٹیاں ملوث ہیں ایسے خطرناک غیر شرعی غیر اسلامی قانون بنانے میں۔ تم نے ووٹ دیا، جاؤ کسی عالم دین سے، پاکستان کے کسی بھی مسلک کے عالم دین سے فتویٰ لے لو، اس جرم میں تم شامل ہوگے نہیں جنہوں نے ووٹ دیا۔ اور کیوں اپنے آپ کو؟ ہمارا نظام تو موت کے بعد کی سسٹم سمجھاتا ہے، اسلامی نظام تو موت کے بعد کی ارب سال کی زندگی کو سیدھا کرنے کی آپ کو راہ دکھلاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگیوں کو اسلام کے خلاف چلا رہے ہیں۔ کوئی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ اسلام زندہ باد، رسول اللہ زندہ باد کے نعرے کب لگیں گے؟ یہ وطن، یہ دھرتی 75 سال قبل اسلامی سسٹم بنانے کے لیے بنی تھی کہ سرمایہ دارانوں کو سیٹ دینے کے لیے بنی تھی۔ آپ سب ساتھی تحریک دفاع اسلام کے اس قوض، اس مشن حلقہ جاتی سیاست کے اندر قدم رکھنے، منظم کرنے، میں یہ نہیں کہتا جیت جائیں۔ اور بھائی ایک بات بڑی اہم ہے، یہ بات بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، ایمانداری سے بتلائیے، اگر آپ لوگ اللہ کے فضل سے آپ لوگ ہمارا ساتھ ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں، اور لاہور کی سرزمین اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ خلاف شریعت جب بھی کوئی کام ہوا آپ لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کام کو ہم نے روکا بھی ہے اور ٹوکا بھی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جم ہارنا کا کیس آپ کے سامنے ہے، کہا داڑھی پگڑی والا داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بڑے بڑے لوگ آپ کو پتہ ان کے پیچھے موجود تھے، میں نے کہا قانونی طور پہ آئینی طور پہ مال روڈ کے اوپر 1000 بندے کو میں پگڑی لے کے آؤں گا، کوئی پتھر نہیں چلے گا، کوئی لاٹھی نہیں چلے گی، احتجاج کریں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے ہوں گے۔ یقین کیجئے صرف اعلان سے انہوں نے ترمیم کر دی کہ اب پگڑی اور داڑھی والا داخل ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے احتجاج کیا، گستاخان صحابہ کے خلاف مقدمے درج ہوئے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ احتجاج کیا۔ وہ ٹی وی کے مالک جو ہے خاص سوچ اور فکر کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کروا بیٹھے تھے، ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے، کس وجہ سے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے۔ کیا سیٹ موجود تھی؟ علامہ شہید نے کیا کہا تھا؟ علامہ شہید نے کہا تھا آؤ میرے ہوتے ہوئے، کتنی سیٹیں تھی علامہ صاحب کے پاس؟ نہیں تھی نا، لیکن اگر میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے خلاف شریعت کوئی بل پاس کروا کے دکھا دو تو میرے بھائیوں دفاع صحابہ کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت؟ سیٹ کے بغیر دفاع صحابہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ختم نبوت کا دفاع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس دفاع کو کرتے رہیں گے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام